شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ خلاصہ اکبری کی حماقتیں۔ اس سبق کے مصنف ہیں ڈپٹی نذیر احمد۔ جن دنوں اکبری اپنی ساس سسر سے لڑ جھگڑ کر الگ مکان میں رہنے لگی تھی، انہی دنوں شہر میں ایک کٹنی آئی ہوئی تھی۔ محمد عاقل نے اسے کہہ دیا تھا کہ کسی اجنبی عورت کو گھر میں داخل نہ ہونے دینا۔ کٹنی حجن کا بیس بدل کر اکبری کے محلے میں آئی اور طرح طرح کے تبرکات، ناد علی، کوہتور کا سرما، مدینہ منورہ کی کھجوریں اور دیگر سامان دکھانے لگی۔ اکبری نے نوکرانی زلفن کو بھیجا کہ جا حجن کو بلا کر لا، اور اکبری نے حجن سے 2 پیسے کا ناد علی اور سرما خرید لیا۔ حجن نے اپنا اعتماد قائم کرنے کے لیے فروزے کی انگوٹھی مفت میں دے دی۔ حجن پہلی ملاقات میں جان گئی کہ اکبری بیوقوف ہے اور بچے کی بھی خواہش مند ہے۔ حجن اٹھ کر جانے لگی تو اکبری نے کہا کہ اب دوبارہ کب آؤ گی؟ تو اس نے کہا کہ میری بھتیجی بیمار ہے، میں اس کی عیادت کو آئی ہوں، ہاں اگر چکر لگا تو ضرور آؤں گی۔ حجن کچھ دن بعد آئی اور ریشمی ہزار بند سستے داموں دے دیا۔ چونکہ اکبری کی اولاد نہ تھی اس لیے حجن نے اسے 2 لونگیں دیں اور کہا کہ ایک کو اپنی چونٹی میں باندھ لینا اور دوسرے کو کسی تکیے میں سی دینا، اور ان لونگوں سے متعلق بھوپال کی بیگم کے حج کے سفر کا ایک قصہ بھی سنایا۔ اکبری نے گھر کو صاف کیا، ایک لونگ اپنی چونٹی میں باندھا اور دوسرا تکیے میں رکھ دیا۔ محمد عاقل گھر آیا تو گھر اور بیگم کو صاف ستھرا دیکھ کر خوش ہوا اور اکبری سے محبت سے باتیں کرنے لگا۔ سستا ہزار بند اور دیگر چیزیں دیکھ کر محمد عاقل خوش ہوا، لیکن ساتھ ہی اکبری کو ہوشیار رہنے کو کہا کہ دیکھ لینا کہیں یہ سب چیزیں چوری کی نہ ہوں۔ حجن کچھ دن بعد موتیوں کی جوڑی لائی اور اکبری کو 50 روپے میں خریدنے کو کہا۔ اکبری کے پاس پیسے نہ تھے تو اکبری اپنے زیور کا ڈبہ اٹھا لائی اور پونچیاں بیچ کر خریدنے کو تیار ہو گئی۔ حجن زیور دے کر کہنے لگی، بیٹی تمہارا زیور میلا کچیلا ہو گیا ہے، لاؤ اسے میں اجلا لاتی ہوں۔ حجن نے نوکرانی زلفن کو ساتھ لیا، لیکن گلی کی نکر سے ہی زلفن کو ناک کی کیل گھر سے لانے کے بہانے واپس گھر بھیج دیا اور خود زیور لے کر فرار ہو گئی۔ حجن کو بہت ڈھونڈا گیا لیکن اس کا کچھ پتہ نہ چلا۔ لوگوں سے پوچھنے پر معلوم ہوا کہ حجن اس سے پہلے بھی کئی گھروں کو لوٹ چکی ہے۔ اکبری اور اس کے شوہر میں خوب لڑائی ہوئی۔ اکبری کے احمق پن کی وجہ سے برتن چوری ہو گئے، زیور چوری ہو گیا، کپڑوں کو دھوپ نہ لگوانے کی وجہ سے دیمک کھا گئی، نانی کے لاڈ پیار کی وجہ سے اکبری اپنے گھر کو برباد کر بیٹھی۔